दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज को पहचानते थे, लेकिन ये आवाज अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं आए? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलाना साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलाना साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलाना साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक ठाक तरह से नहीं बोल पाते और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और वो बोला, दरअसल मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैजियाब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरत से बोले, ऐ लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। तो उस बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलाना साहब ने वही बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे वास्ते उसे अलग से कटोरी में डाल लेना। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में तो पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुमेरात है ना, इसीलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इसी तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया। अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी नहीं देखने और सुनने में आई थी। जब भी उसका सबक सुनते
تو مولانا صاحب گڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولانا صاحب ایسے سوچتے ضرور تھے مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بد دل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بد ہضمی ہوتی تو وہ ہنگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہنگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہنگ لا دے۔ معراج الدین نے سوچا استاد تو تکلیف میں ہے اور ان کی بر وقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جا نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب، میں لا دوں گا، آپ کو ہنگ چاہیے تو میں لا دوں گا، مجھے پتا ہے کہ ہنگ کہاں ملتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے چھوٹے سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے تو ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا، اگر تم ضد ہی کر رہے ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہنگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہو اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ مولانا صاحب اس سے آگے سوچتے اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولانا صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کچھ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہنگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا، لے آئے ہنگ؟ اس نے کہا جی حضرت، لے آیا ہو۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں پر ہے؟ تو پھر مجھے دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دے دو۔ معراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہی ہنگ اٹھا کر لاؤ، جب اس دکاندار سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولانا صاحب۔ وہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن میں ہنگ کی بوریاں تھی، یعنی پورا صحن ہنگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاید منوں کے حساب سے ہنگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہنگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتا دو تم کون ہو، کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ اس بچے نے کہا جی حضرت آپ کا خیال درست ہے،
میں واقعی میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤ۔ مولوی صاحب جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا؟ تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولانا صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اسی لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹھری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہنگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جن زادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستھانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھول بھی گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تم کو سخت سزا دوں گا۔ تمہیں اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی ہاتھ بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا۔ اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی ہے۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر آج میری خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بس آخری بار
अपनी कदम बोसी का मौका दे दे। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़के को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाज़ा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।